آپ لوگوں نے ایک جو غدار کا اور ڈیپریویشن کا ایک میکانزم شروع کر دیا. اب سارے ڈپرائیو ہو گئے, اب بچا ہی کوئی نہیں. اب آ جا کے آپ وہ اپنے جو گڈ بوائز اور بیڈ بوائز کا فرق کر کے آپ وہ اپنے ملوانے لے کے تو پھدکتے پھریں. کچھ عرصہ آپ لیے, پھر اب ان کو سیاستدان نے لیا ہوا ہے. ایک طرف وہ فضل الرحمان کو لے اڑا, آپ کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, وداؤٹ اینی کریڈینشلز آپ نے طاہر اشرفی لا کے سامنے دکھا دیا. اب وہ آپ کے بین الاقوامی جو تعلقات ہیں مسلم ورلڈ کے لیے, وہ آپ کے ایڈوائزر اور معاون اور مشیر اور مددگار بن گئے. کس کیپیسٹی میں وہ تو آپ نے بتا دیا, کون سے کریڈینشلز کے اوپر یہ آپ نے نہیں بتایا. تو اب روٹیوں کو کون سوچے گا کہ روٹی 30 روپے کی ہوگی, لیکن بھوک جب ننگی ہو کے ناچے گی, جب پیٹ کی جو ظاہری روز کی 3 دفعہ لگنے والی بھوک جو ہے, اس نے جس وقت لوگوں کو مجبور کر کے نکالا, تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا, اور دونوں کی کوئی نہیں سنے گا. اور جو اپنے ذاتی اموال اور جمع شدہ پونجیوں اور ذاتی ریسورسز کی قربانی دے کے پبلک کے لیے بے قرار ہو کے اپنے اموال کو اور اپنی سیونگز کو خرچ کرنے والی لیڈرشپ, وہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو جتنی دکھاوے کی حرکتیں ہیں وہ ساری کر لیتے ہیں. یعنی مریم نواز جو ہے وہ بلوچ لڑکوں کے وظیفوں کی خاطر وہاں پہنچ کے اس نے شو ضرور لگایا, لیکن کن دنوں میں لگایا؟ جن دنوں وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی. ان حالات میں جو میں نے شروع میں اپنا وہ ایک شعر عرض کیا تھا کہ گفتگو بوجھ بنتی جاتی ہے, بات گمبھیر ہونے والی ہے. اب پریکٹیکلی انتہائی جسے کہتے ہیں نا گھپ اندھیرے, اور اس گھپ اندھیرے کے ساتھ وابستہ جتنی بلو دا ہیومینٹی سچویشن سوچی جا سکتی ہیں, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, پبلک مینجمنٹ کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, اب وہ سارا کچھ ایٹ سٹیک بھی ہے, اور اس میں ذرا سی بھی امید کی کرن سامنے نظر نہیں آ رہی. کون دیکھے گا وہاں, اس کے لیے تیار کون ہے, اس کے لیے جو کمٹمنٹ چاہیے تھی وہ کہاں ہے. مجھے تو خیر جب بھی اس ایشو پہ بات کرنے لگتا ہوں تو مجھے بالکل انسان جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ایک زرعی ملک ہے, اور میں نے خود گندم کاشت بھی کی ہوئی ہے اور اس کو برداشت بھی کیا, اٹھایا بھی ہوا ہے. یہ جب آپ کو باتیں کرتے کرتے یہ نہیں, میں نے تھریشر پہ بھی, مطلب وہ ونگار ایک ہوتی تھی, ونگار کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک کے ہاں کام چل رہا ہو تو باقی سارے اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں. تو شوق میں ہی صحیح, لیکن میں نے تھریشر کی ونگار پہ بھی جا کے دیکھا ہے. یہ پتہ ہے کہ یہ کام اتنے, یعنی پاکستان کے کسی خطے میں جہاں پہ اگر پراپر پانی نہیں بھی اویلیبل ہوا تو برانی طور پر بھی اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ بندوں کی روٹی روزی اس سے چل جاتی ہے. لیکن کوئی پلاننگ نہیں ہے, مینجمنٹ کوئی نہیں ہے. یعنی جو پبلک پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کے صحن میں آپ کو آپ کی ضروریات نہیں, آپ کے ہمسایوں کی ضروریات کے لیے بھی ٹماٹر اور یہ چیزیں اویلیبل کی جا سکتی ہیں, اس ملک کے لوگ یہ کہیں کہ ٹماٹر 350 روپے کلو ہو گئے نا, ہاتھ نہیں پہنتا پھر ٹماٹر. تو اس میں قصوروار وہ بھی ہیں, لیکن یہ بات بہرحال ایک آئیڈیل باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات کوائٹ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ جو نیلی لائٹوں اور فلیگ کاروں والی کلاس ہے, ان کی جسٹیفیکیشن تو صرف یہ تھی
کہ وہ ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ بنائے گئے تھے. یہ سارے پریویلیجز ان کو اس وجہ سے دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے تو ان پریویلیجز کا وہ استعمال کبھی بھی نہیں کیا. اور بے حسی وہ ہے کہ کرتا نہیں انسان محسوس اپنی ہی روح میں اتری ہوئی طغیانی کو. اب وہ طغیانی، وہ طوفان، وہ سیلاب جب پھوٹ بہے گا انسان کے وجود سے اور گلیوں اور سڑکوں پر، اس کے تصور سے بھی اب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اب یہ کوئی مایوسی کے لیے تو نہیں ہم بات کر رہے، لیکن امر واقعہ اور سامنے کی صورتحال یہی ہے. اور جب یہ صورتحال ہے کہ 13 سالہ بچی کو جو مرضی اٹھا کے مسلمان کرے اور اس کے بعد اس سے بیاہ رچا لے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور روٹی بندے کو 30 روپے کی ملنی شروع، ایک روٹی ملنی شروع ہو جائے گی، تو کیا چیز اب محفوظ ہے؟ اور آپ تحریکیں چلا رہے ہیں کہ ہم نے دفاع کرنے ہیں. کس کے دفاع کرنے ہیں؟ کس سے کرنے ہیں آپ نے؟ اور جو ساتھ ساتھ خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ روزانہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مریم کو یہ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے. یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ وہ جو ہفتے 10 دن کی ڈیولپمنٹس ہیں، کہ وہ جو انڈیا نے اب جو نئی امریکہ کے ساتھ کورٹشپ میں پڑے ہیں، وہ اس کے پیرل آپ نے چائنا کے ساتھ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. اور اگر یہ دونوں باتیں ہو بھی جاتی ہیں تو جب ہاتھیوں کی لڑائی ہوگی تو پسیں گے تو اس میں گھاس اور پودے. اور آپ نے اپنے ملک کو بیٹل فیلڈ بنانے سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ آپ یہ تو روز بتا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ان کا میڈیا اس طرح کوٹ کر رہا ہے، لیکن آپ نے جو آپ کے پبلک فائبر میں اور آپ کے سوشل فائبر میں روزانہ دراڑیں پڑنے والے واقعات ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کون سا سیل قائم کیا ہوا ہے؟